بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو جو بات ہونے جا رہی ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کی پسندیدہ ہے اور سب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ بچے اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کئی بچے کھا بھی جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے گھر میں ہر واش روم کے اندر جو ہمارا ٹوائلٹ ہوتا ہے، باتھ روم ہوتا ہے، اس کے اندر یہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو بڑا تیزی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور وہ چیز کیا ہے بھلا؟ وہ ہے ٹوتھ پیسٹ۔ اور یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہوتی ہے یہ اسٹیرائڈ ملے ٹوتھ پیسٹ ہے۔ اس کو آج ہم ثابت کرنے والے ہیں۔ بزم مہروی میں آج جو ہم آپ سے بات کریں گے وہ ہے اسٹیرائڈ ملے ٹوتھ پیسٹ۔ وہ ٹوتھ پیسٹ جس کو ہم نے جب سے استعمال کرنا شروع کیا، تو آپ غور کیجئے گا کہ ساتھ ساتھ ہمارے دانتوں کی بیماریاں اور مسائل بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹرز ان کی ڈگریاں آ گئی، اس کے بعد ان کے کلینک آئے، پھر ان کے ہسپتال آئے، پھر ان کے الگ سے میڈیکل کالج آئے، ڈینٹل کالج آ گئے، اور پھر ڈاکٹر سرجن تک جو ہے وہ دانتوں کے بن گئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ جبکہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد پہ نظر مارتے ہیں تو ہمارے جو بڑے تھے، جو 100 سال 110 15 20 سال 150 سال کے درمیان جنہوں نے زندگیاں گزار کر یہاں سے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ لاسٹ ٹائم تک ان کے جو دانت ہوتے ہیں وہ میکسیمم لوگوں کے دانت پورے تھے، وہ اپنے 32 کے 32 دانت اپنے ساتھ لے کر گئے۔ وہ آخری عمر تک بڑھاپے میں، یعنی میں اگر اپنے دادا جی کی بات کروں یا اپنے نانا جی کی بات کروں تو وہ 100+ پہ ان کی ڈیتھ ہوئی، 100 سال سے زیادہ عمر گزاری انہوں نے، اور وہ آخری عمر کے آخری دنوں تک بھی گنا جو ہے وہ گنا چوستے تھے، گنا کاٹ کر خود، جیسے وہ چھلکا دانتوں سے اتارتے ہیں اور کھاتے ہیں اس کو، اس طرح سے وہ خود کرتے تھے۔ ہماری وجہ کیا تھی اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرو، اس سے منہ کی صفائی ہے، اور ہم مسواک کرتے تھے، اس سے منہ کی صفائی ہوتی تھی۔ اور ہمیں بعد میں کسی یہود و حنود نے لگا دیا کہ آپ دانت صاف کریں، دانت چمکائیں، تو ہم دانت چمکانے کے چکر میں باقی منہ کی ساری صفائی ہم بھول گئے۔ اس سے کیا ہوا کہ ہم دیکھ لیں اس وقت کتنی بیماریوں کا، دانتوں کا، کبھی روٹ کنال ہو رہی ہے، کبھی کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا دانت نکل رہا ہے، کسی کے سارے نکل گئے، نئے دانت لگ رہے ہیں، اور لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، ایک انڈسٹری بنی اور ہم اس کا شکار ہو گئے۔ ہم بڑے سستے داموں یہ ٹوتھ پیسٹ لے کر کس طرح سے اپنے دانتوں کو اور مختلف چیزوں کو بیماریوں کی طرف دھکیلتے ہیں، یہ ذرا آج ہم نے اس میں آپ کو جو ہے نا وہ ثابت کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہے وہ بھی مجھے پتا ہے اس وقت کچھ خواتین وہ دیکھ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم کبھی داتن کیا کرتی تھی۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ خواتین داتن کرتی تھی اور اس سے ان کے دانتوں کی، مسوڑوں کی، منہ کی صفائی ہوتی تھی۔ تو جب سے خواتین نے داتن کرنا چھوڑا اور جب سے مردوں نے مسواک چھوڑ کر ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال شروع کیا، آپ دیکھ لیجئے اور غور کر لیجئے، آپ اتفاق کریں گے میری بات سے کہ اس وقت سے دانتوں کی بیماریاں اور مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ گئے، اور ہم ان دانتوں کی بیماری کی وجہ سے کئی سارے مسائل کا اس وقت شکار ہو چکے ہوئے ہیں، اور ایک انڈسٹری جو ہے، چھوٹی سی ایک انڈسٹری اس وقت بہت بڑی تجارت بن چکی ہوئی ہے۔ تو سوچنا ہے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب۔ اسٹیرائڈز ملے ٹوتھ پیسٹ۔ ایک زمانہ تھا جب دانتوں کی حفاظت اور صحت کے لیے بہت سادہ طریقے مروج تھے۔ گھر پر تیار کیے گئے منجن اور مسواک کو کافی سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ دانتوں کی عام صفائی اور چمک دمک اور امراض کے علاج کے لیے بھانت کے ٹوتھ پیسٹ متعارف ہونے لگے۔ ٹوتھ پیسٹ اور دانتوں کی صفائی آج لازم و ملزوم ہے۔ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو کئی قسم کے ٹوتھ پیسٹ مل جائیں گے۔ صارفین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تیار کنندگان اپنے برانڈ کو ایک جادوئی شے کی طرح پیش کرتے ہیں، اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صارفین گھر بیٹھے دانتوں میں درد کے لیے ایک ٹوتھ پیسٹ، مسوڑوں سے خون روکنے کے لیے ایک دوسرا ٹوتھ پیسٹ، اور دانتوں کی حساسیت کو ختم کرنے کے لیے ایک تیسرا ٹوتھ پیسٹ موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور آسان حل ممکن ہی نہیں۔ بعض کمپنیاں دانتوں کے تمام مسائل کا حل منٹوں میں کر دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے
अपने को घर का डेंटल सर्जन साबित करने से भी चौंकती नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों के ये जो टूथपेस्ट होते हैं इनकी इकसाम किस तरह की। टूथपेस्ट के मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं। इनमें शामिल केमिकल्स की बुनियाद पर इन्हें दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक किस्म आम टूथपेस्ट की और दूसरी किस्म मेडिकेटेड टूथपेस्ट की है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आम टूथपेस्ट जो है वो क्या और कैसे होते हैं। ये टूथपेस्ट दांतों की आम सफाई से मुतल्लिक होते हैं। इनके इज्जाए तरकीबी में केमिकल्स की बड़ी कलील मिकदार शामिल की जाती है। खाने पीने से जो ज़र्रात दांतों में रह जाते हैं उन्हें निकालने और दांत साफ करने के लिए यही आम टूथपेस्ट मुनासिब रहते हैं, लेकिन ऐसे टूथपेस्ट के ब्रांड बहुत कम हैं। इसके बाद दूसरे आ जाते हैं मेडिकेटेड टूथपेस्ट। मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी बर्तानिया के मुताबिक अगर किसी टूथपेस्ट को मार्केट में ये कहकर पेश किया जाए कि इससे किसी मर्ज मसलन दांतों की हसासियत का इलाज मुमकिन है या इसमें कोई ऐसा जुज शामिल किया जाए जो किसी मर्ज के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऐसे टूथपेस्ट को मेडिकेटेड तस्वर किया जाएगा। मेडिकेटेड टूथपेस्ट की यही तारीफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि टूथपेस्ट से मुतल्लिका जो कवानीन है वो क्या है। दवा और ग़िज़ा से मुतल्लिक अमेरिका के कानून साज इदारे के मुताबिक यानी FDA फूड ड्रग एजेंसी के मुताबिक टूथपेस्ट का शुमार दवा के जुमरे में आता है, क्योंकि ये दांतों को साफ ही नहीं रखता बल्कि इसमें फ्लोराइड, कैल्शियम और टाइक्लोन जैसे अज्जा भी शामिल होते हैं जिनका शुमार दवा के तौर पे होता है। बर्तानिया और इंडिया में मेडिकेटेड टूथपेस्ट को दवा के तौर पर तस्लीम किया जाता है, लिहाजा इनकी तैयारी और मार्केट में फरोख्त के लिए तमाम ममालिक की सेहत की वजारतों से लाइसेंस लेना जरूरी है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ रियासती सतह पर कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं कि जिसके जरिए अशिया के मियार और दामों को परखा जा सके और सार्फिन को अशिया के बारे में सही मालूमात फराहम की जा सके। ताहम निजी सतह पर ऐसी कोशिशें जरूर की जाती हैं। फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज और डाउ मेडिकल कॉलेज कराची ने इस सिलसिले में सार्फ दोस्त इकदाम करते हुए पाकिस्तान में बिकने वाले टूथपेस्ट के 20 मारूफ ब्रांड्स के अज़ाए तरकीबी का तज्जिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी से करवाया। टूथपेस्टों के तज्जिया और नताइज पर मबनी मजमून पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जरीदे JPM में शुमारा अगस्त 2003 में शाया भी किया गया। इस लेबोरेटरी टेस्ट के नताइज कम से कम जुबान में खौफनाक कहे जा सकते हैं। 20 टूथपेस्ट ब्रांड्स जो टेस्ट किए गए उनमें से 8 में स्टीरॉइड्स मौजूद थे। स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के तकरीबन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने मखसूस बीमारियों के अलावा इनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की हुई है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये स्टीरॉइड्स क्या है। ये स्टीरॉइड्स बनाता कौन है। ये स्टीरॉइड्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं एलोपैथिक ड्रग बनाने वाली वो बनाती हैं और वही डॉक्टर्स को देती हैं और डॉक्टर ने इस्तेमाल करना होता है जहां कहीं उनके तरीका इलाज में बहुत अहमियत की जरूरत होती है, यानी जहां पे कोई दवाई जो है वो अमल असर नहीं कर रही वहां पे स्टीरॉइड देते हैं। या स्टीरॉइड को लाइफ सेविंग ड्रग कहा जाता है कि जहां बंदा जिंदगी और मौत के मुंह में कश्मकश में हो और वहां पे स्टीरॉइड जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन वो स्टीरॉइड जो है वो सारी की सारी एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें बनती है। कोई स्टीरॉइड किसी भी होम्योपैथिक दवासाज इदारे में नहीं बनती। कोई भी स्टीरॉइड जो है वो किसी भी हर्बल फार्मास्यूटिकल जो हमारी नेचुरोपैथिक या ईस्टर्न मेडिसिन या जो हमारी देसी दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनमें किसी में भी नहीं बनती। लेकिन दोस्तों इल्जाम जो है वो होम्योपैथिक सिस्टम पे और जो हमारा हर्बल तरीका इलाज है उसी के ऊपर आता है। डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि आप हकीम के पास ना जाएं, तबीब के पास ना जाएं, नेचुरोपैथिक के पास ना जाएं, ईस्टर्न मेडिसिन वालों के पास ना जाएं, ये स्टीरॉइड देंगे आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। होम्योपैथ के पास ना जाएं, स्टीरॉइड देंगे गुर्दे फेल हो जाएंगे, जबकि उनके पास तो ना होती है ना वो बनाते हैं। अगर आप इतने ही खैरखा है तो स्टीरॉइड की प्रोडक्शन पे बैन करें और उसकी बेजा प्रैक्टिस जो एलोपैथिक सिस्टम में आपके यहाँ होती है उसको बैन करें।
جہاں وہ بہت زیادہ نیڈ اور ضرورت ہے ICU CCU یا کسی ایمرجنسی وارڈ کے اندر، وہاں پہ یہ اینستھیزیا کی طرح سے یہ دوائی ملنی چاہیے، وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس ہونی چاہیے، ہر ایک کے پاس ہونی نہیں چاہیے۔ یعنی اگر ڈاکٹر 4 گولیاں لکھ دیتے ہیں، جیسے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں پروٹین والے یا پروٹینوریا والے، جن کی گردوں سے پیشاب میں سے پروٹین نکل رہی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر ان کو 4 گولیاں صبح 4 دوپہر 4 شام 4 رات کو سوتے وقت ایک دن میں 16 گولیاں کھلواتا ہے، تب گردے فیل نہیں ہوں گے؟ یہ کون کھلا رہا ہے؟ بے جا استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیرائڈ جو ہیں یہ بناتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں، الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیرائڈز آخر ہیں کیا، اسٹیرائڈز کیا ہیں، اور ٹوتھ پیسٹ میں اسٹیرائڈز کے استعمال کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال ہم نے متعدد ڈاکٹر سے کیا۔ اسٹیرائڈز ایک ایسا کیمیائی جزو ہے جو مرض کی علامات کو ختم کر دیتا ہے وقتی طور پر، اور اپنی تاثیر کے اعتبار سے جسم کے رد عمل کے نظام کو مفلوج کر دیتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہو تو مکھی کے زہر کے مقابلے میں جسم کا نظام مدافعت اپنا رد عمل ظاہر کرے گا اور اس جگہ پر سرخ دائرہ سا بن جائے گا اور ارد گرد کی جگہ سوج جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہلکی ہلکی خارش بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ علامات ہیں جو جسمانی نظام نے رد عمل کے طور پر ظاہر کی۔ ان سے وقتی طور پر تکلیف ضرور ہوگی، لیکن زہر پورے جسم میں پھیل نہیں سکے گا۔ اگر اسی وقت اسٹیرائڈز کے انجیکشن سے کاٹے کا علاج کیا جائے تو یہ علامات تو فوراً ہی غائب ہو جائیں گی، تاہم اس کے نتیجے میں مدافعتی نظام جو ہے وہ دب جائے گا۔ دانتوں کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ امراض کی علامات کو ختم کرنے کی اس خصوصیت سے ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں نے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ان تمام ٹوتھ پیسٹوں میں اسٹیرائڈز پایا گیا ہے، جنہیں بنانے والے اپنی پروڈکٹ کو حساس دانتوں یا درد والے دانتوں میں علاج کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دانتوں کا درد کرنا یا حساس ہونا ان کی کسی بیماری کی علامت ہے۔ ایک ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے یہ علامت تو دب جاتی ہے، لیکن بیماری اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ مریض علامات کے ختم ہونے سے یہ خیال کرتا ہے کہ بیماری نہیں رہی، جبکہ بیماری اندر ہی اندر دانتوں کو برباد کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوستوں کہ یہ اسٹیرائڈز جو ہیں ان سے ملے ہوئے جو ٹوتھ پیسٹ ہیں یہ کیا نقصان کرتے ہیں۔ اسٹیرائڈز کے نقصانات یہ ہیں کہ بیماری ہونے کے باوجود اس کی علامات کو معدوم کر دینا، یعنی دبا دینا، ختم کر دینا، اور مریض کو یہ باور کرانا کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ اس سے بیماری اپنی ابتدائی سٹیج میں جبکہ معمولی احتیاط اور علاج بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں توجہ سے رہ جاتی ہے۔ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دانت بالکل اکھاڑ پھینکنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ منہ پک جانا اور چھالے بن جانا بھی اسٹیرائڈز نے ٹوتھ پیسٹ کا ایک عام سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ منہ میں فنگس سے ہونے والی بیماری تھرش کے واقعات بھی اسٹیرائڈ سے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ استعمال سے ٹوتھ پیسٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ منہ کی جھلی میں سے جذب ہو کر دوران خون میں شامل ہو سکتا اور پورے جسم پر اپنے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اب دوستو یہ دیکھنا ہے کہ کرنے کے کام کیا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ میں اسٹیرائڈز کا استعمال بذات خود ایک غیر اخلاقی اقدام ہے۔ اس پر مستزاد کہ اسٹیرائڈز والے برانڈز کے لیبل پر اس کا ذکر نہ کرنا متعلقہ اتھارٹی کی فوری توجہ چاہتا ہے۔ اس معاملے کا تاریخ ترین پہلو یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے برانڈز پاکستان سٹینڈرڈز اتھارٹی کی مانیٹرنگ فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ ضروری ہے کہ دانتوں کی صفائی کے پروڈکٹس کو ڈرگ ایکٹ کے تابع کر کے لائسنس کے حصول کو پابند بنایا جائے۔ ٹوتھ پیسٹ بنانے والی کمپنیوں کو اس بات کا بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنے برانڈز کی پیکنگ پر جلی حروف میں یعنی بڑے بڑے حروف میں تمام اجزائے ترکیبی ضرور درج کریں، اور وزارت صحت کے ماہرین ان اجزائے ترکیبی کی مقدار کا تعین بھی کریں تاکہ کسی کیمیکل کی زیادہ مقدار استعمال کرنے کے نتیجے میں صارفین جو ہے ان کی صحت کو پہنچنے والے ممکن نقصان کا راستہ بند ہو سکے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے اجزاء میں شامل ہونے والے جو مضر صحت یا جو نقصان دہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں وہ کیا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ ایسے کئی اجزاء کا ملغوبہ ہوتا ہے
جسے دانتوں کو صاف رکھنے کے علاوہ ان کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھنے، مسوڑوں کی تکلیف اور ان سے خون بہنے کے علاج، سانس کی تازگی اور منہ کی بدبو دور کرنے، دانتوں کے اینمل کو مضبوط کرنے کے دعووں کے ساتھ بیچا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں نمبر 1 ہے کہ فلورائیڈ کا جز محدود مقدار میں یہ دانتوں میں کیڑا لگنے کے خلاف کام کرتا ہے اور دانتوں کی روز ٹوٹ پوٹ پر تعمیری کردار ادا کرتا ہے، مگر اس کی زائد مقدار جسم میں ناخوشگوار علامات کی ذمہ دار ہو سکتی ہے، جن میں دانتوں پر داغ پڑنا، ہڈیوں کا موٹا اور بے لچک ہو جانا اور پٹھوں کا سخت ہو جانا شامل ہے۔ اسی لیے بین الاقوامی قوانین کے تحت ٹوتھ پیسٹ پر فلورائیڈ کی مقدار کا درج ہونا لازم ہے۔ یہ کسی صورت 0.24% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس میں جھاگ پیدا کرنے والے جو جز ہوتے ہیں، یعنی جب ہم برش کرتے ہیں، پیسٹ کرتے ہیں تو جو جھاگ بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے، اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سوڈیم لال سلفیٹ ٹوتھ پیسٹ کے علاوہ شیمپو، صابن اور دیگر ڈٹرجنٹس میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے کئی نقصان دہ اثرات بھی دیکھے گئے ہیں، جن میں زخموں کو دیر سے بھرنا، آنکھوں میں موتیا، بچوں کی آنکھوں میں نقص، سکن یعنی جلد میں حساسیت پیدا ہونا اور جگر میں جمع ہو جانے کے علاوہ کینسر بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اس میں دوستو ہے مصنوعی مٹھاس۔ ٹوتھ پیسٹ کے تلخ مزے کو قابل قبول بنانے کے لیے اس میں میٹھا ملایا جاتا ہے، مگر شوگر کے مریضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مٹھاس مصنوعی حالت یعنی سکرین کی صورت میں شامل کی جاتی ہے۔ سکرین چینی سے کئی گنا زیادہ میٹھی ہونے کی وجہ سے تھوڑی مقدار میں شامل کی جا سکتی ہے، مگر مصنوعی مٹھاس کے کئی مضر اثرات بھی سامنے آئے ہیں، جن میں کینسر، نفسیاتی مسائل اور دیگر بہت ساری تکالیف شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے دوستو اس میں سن کرنے والے اجزاء۔ دانتوں کے سخت حفاظتی خول کے کمزور پڑنے پر اندر موجود اعصاب گرم اور ٹھنڈی غذاؤں کی زد میں آنے لگتے ہیں۔ ان اعصاب کو سن کرنے کے لیے یہ جز استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے اس قسم کے ٹوتھ پیسٹ کا لمبے عرصے تک استعمال موزوں نہیں۔ اس کا علاج دانتوں کے معالج سے کروانا چاہیے۔ پروپائلین گلائکول یہ بھی ایک جز جو ہے وہ اس ٹوتھ پیسٹ میں پایا جاتا ہے۔ آئیے ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ پیسٹ کے تمام اجزاء کو ایک ملائم یکجان محلول کی شکل میں رکھتا ہے، مگر اس کے کئی مضر اثرات بھی سامنے آئے ہیں، جن میں جگر اور گردوں کی خرابی شامل ہے۔ تو دوستو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں یہ سارے سٹینڈرڈ اور سب کچھ پورا کر کے بھی نقصان تو لینا ہے، تو کیوں نہ ہم واپس جو ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ جائیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسواک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک کرو، اس سے منہ کی صفائی ہے، صرف دانتوں کی نہیں، پورے منہ کی صفائی ہے۔ اور جب تک ہم مسواک کرتے رہے، مختلف درختوں کی مسواک ہے، اور جس طرح سے ہمیں حکم ہے کہ 5 گانا نماز، 5 وقت وضو، اور اسی طرح سے ہر وضو کے ساتھ اگر ہم ہر نماز کے ساتھ اگر ہم جب وضو تازہ کریں اس کے ساتھ تھوڑی سی مسواک کریں اور رات کو سوتے وقت بھی مسواک کر کے سوئیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہمیں بہت زیادہ اپنا پیسہ سب سے پہلے تو ٹوتھ پیسٹوں پہ اور برش پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس سے جو بیماریاں آتی ہیں، جو تکلیفیں جنم لیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دانت نکلواتے ہوئے، روٹ کنال کراتے ہوئے اور کئی ساری بیماریوں کا مجموعہ بنتے چلے جاتے ہیں، اس سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات میں آخر میں چھوٹی سی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے مسوڑوں کی خرابیاں ہیں، ان میں جو خون آتا ہے اور دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، منہ پک جاتا ہے، یہ سارے کا سارا معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معدے کی تیزابیت اور ایسیڈیٹی کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا ہمیں معدے کا علاج نہیں کروانا چاہیے؟ اور ہم معدے کی بجائے دانتوں سے خون آ رہا ہے، مسوڑوں سے خون آ رہا ہے، مسوڑے ہل رہے ہیں، مسوڑے سویل کر رہے ہیں، تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈینٹسٹ کے پاس۔ اور وہ جو بھی کرتا ہے، جو اس کے ساتھ دوائی کھانے کو دیتا ہے، وہ جب ہم معدے میں ڈالتے ہیں تو معدے میں پہلے سے موجود تیزابیت جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، وہ تیزابیت ہمارے معدے میں مزید بڑھ جاتی ہے، مزید تکلیفات اور بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہے، اور یہ ہمارے مسائل بگڑتے ہوئے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اس پہ صاحب آپ نے غور کرنا ہے۔
اس کے ساتھ ہی بزم مہروی میں اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو دیجیے اجازت۔ مہروی ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور اس کو، ان باتوں کو آپ دوسروں تک پھیلاتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔